باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی آج چھٹی تاریخ ہے اور چھٹے پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید کا چھٹا پارہ سورہ مبارکہ نساء کی 148ویں آیت سے لے کر 176ویں آیت تک، یعنی سورہ نساء کی جو باقی ماندہ تمام آیتیں ہیں وہ اس چھٹے پارے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 82 آیتیں اس چھٹے پارے میں شامل ہیں۔ ابتدائی آیت میں پہلے خداوند کریم نے بیان کیا کہ خداوند کریم کو پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کی بھی برائی علل اعلان کرے مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 150 سے لے کر آیت نمبر 170 تک یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جس میں یہ بیان ہوا کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ یہودی وہ ہیں جو انبیاء کے قتل کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انہی آیات میں خداوند کریم نے یہودیوں کی ایک بیہودہ خواہش کو بھی ذکر کیا کہ جو کہتے ہیں کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے اوپر آسمان سے کوئی کتاب نازل کی جائے۔ آپ سے پہلے جناب موسیٰ سے اس سے بڑھ کر خواہش کر چکے ہیں۔ وہ خواہش کیا تھی کہ ہمیں خدا سے روبرو ملا، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے خداوند کریم کو دیکھیں، اور پھر وہ طور کا واقعہ پیش آیا کہ جس میں خداوند کریم نے ایک صاعقہ خداوند کریم کی طرف سے تجلی ہوئی نور کی کہ جس میں سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ پھر خداوند کریم کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم نے ان کو بخش دیا اور ہم نے جناب موسیٰ کو واضح نشانی دے کر بھیجا۔ اس کے بعد کا تذکرہ ہوا کہ یہودیوں نے خدا کے عہد کو توڑا، خدا کی عہد شکنی کی، اور جو خدا نے ان سے عہد لیا تھا کہ ہفتے کے دن تجاوز نہیں کریں گے، شکار نہیں کریں گے، لیکن یہودیوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ نہ صرف یہ کہ پرواہ نہیں کی بلکہ ڈھٹائی سے کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے جو کہ اللہ کے رسول ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان یہودیوں نے جناب عیسیٰ کو قتل نہیں کیا مگر یہ کہ وہ شخص کہ جس کو انہوں نے قتل کیا ہے اس کو اللہ نے تشبیہ بنا دیا، شبیہ بنا دیا جناب عیسیٰ کا، اور جناب عیسیٰ کو اللہ آسمان پر بلند کر کے لے جا چکا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی بدعمالی کا نتیجہ آیت نمبر 160 میں ذکر ہوا۔ فرمایا کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ ان کے ظلم کی وجہ سے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے جو پاک و پاکیزہ چیزیں جو ان پر حلال تھیں ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیں، اور جو اللہ کی راہ سے یہ روکتے ہیں اس وجہ سے ہم نے بہت سی حلال چیزوں کو ان کے پر حرام قرار دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے یہودیوں میں سے جو صاحب ایمان تھے، جو اہل تقوی افراد تھے، ان کا تذکرہ کیا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ قرآن اور اسلام کا امتیاز ہے کہ اگر کسی قوم میں کوئی اچھا فرد ہے تو اس کی اچھائی کو خداوند کریم نے بیان کیا ہے، یعنی اگر کوئی قوم بری ہے تو اس کے تمام لوگوں کو برا نہیں کہا گیا بلکہ اس قوم میں سے اگر کوئی اچھے افراد ہیں تو اس کی اچھائی بھی بیان ہوئی، جیسے کہ خداوند کریم نے بیان کیا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ ان یہودیوں میں سے وہ افراد جو علم میں رسوخ رکھتے تھے اور
ایمان صاحب ایمان تھے، ایمان لانے والے تھے ان تمام چیزوں پر جو آپ کی طرف نازل ہوئیں اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ یہودیوں میں سے وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم عنقریب ان کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے تقریباً آیت نمبر 171 سے لے کر 175 تک خداوند کریم نے عیسائیوں کا تذکرہ کیا اور عیسائیوں کے اعتقاد پر خط بطلان کھینچا۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، اور اللہ پر وہ بات نہ کہو سوائے حق کے۔ بے شک مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، وہ کلمہ ہیں کہ جس کو اللہ نے جناب مریم کی طرف القاء کیا اور اللہ کی روح ہے۔ پس اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ جناب عیسیٰ ابن مریم 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں۔ اور اگر تم اس قول سے بچو، یعنی اس قول سے اپنے آپ کو باز رکھو کہ 3 خدا ہیں، ایک خداوند کریم ہے، ایک ماں ہے اور ایک جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے، یہ جو عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ اگر اس اپنے عقیدے سے بچو، باز رہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ خدا فقط و فقط واحد اور تنہا ہے، وہ پاک و منزہ ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اور اس کے لیے تمام وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور تمام وہ چیزیں جو زمین میں، سب کی سب اللہ کے لیے ہیں، اور خداوند کریم وکیل کے اعتبار سے کافی ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے عیسائیوں کو دردناک عذاب سے ڈرایا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اپنی حجت کو تمام کر دیا اور فرما دیا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگوں بے تحقیق تمہاری جانب تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک واضح اور محکم دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو یعنی واضح نور کو نازل کر دیا ہے، لہٰذا اب کسی کے پاس کوئی عذر اور بہانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر سورہ نساء کی آخری آیت میں میراث کے ایک فقہی مسئلے کا تذکرہ ہوا۔ یہ تقریباً خلاصہ تھا سورہ مبارکہ نساء کی وہ باقی ماندہ آیتیں جو 6 پارے میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے اور سورہ مائدہ کی 82 آیتیں 6 پارے میں پائی جاتی ہیں۔ سورہ مائدہ کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأها اعطی من الاجر 10 حسنات ومحی عنہ 10 حسنات ورفع له 10 درجات بعدد كل یہودی ونصرانی یتنفس، کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ مائدہ کو پڑھتا ہے اسے ہر یہودی اور ہر اس عیسائی کے برابر جو اس دنیا میں سانس لے رہا ہے، ان تمام یہودیوں اور عیسائیوں کے برابر 10 گنا خداوند کریم نیکیاں ادا کرتا ہے، 10 گنا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور 10 گنا درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی ابتدائی 11 آیت میں خداوند کریم نے مسلمانوں کے لیے کچھ احکامات کا تذکرہ کیا اور مسلمانوں سے تقاضا کیا کہ وہ ان احکامات کی پابندی کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں، جن میں سے حج کا تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد کھانے کے اعتبار سے جو جانور انسان کے لیے حرام گوشت ہیں ان کا تذکرہ ہوا، نکاح کا تذکرہ ہوا کہ نکاح کے حوالے سے جو عورتیں انسان پر حلال یا حرام ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے وضو، غسل اور تیمم کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اہل ایمان کو عدل قائم کرنے اور عدل کے ساتھ حکم کرنے اور عدل کے ساتھ گواہی دینے کا حکم دیا، جیسے کہ خداوند کریم سورہ مائدہ کی 8ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے اہل ایمان اللہ کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دو اور
کسی قوم کی دشمنی ہرگز اس بات میں آڑے نہ آئے کہ تم عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو اور عدل و انصاف کرو کہ عدل و انصاف تقوی کے بہت نزدیک ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک خداوند کریم جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے احکام الہی کی پابندی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی جزا اور اس کی مخالفت پر سزا کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 86 تک اہل ایمان کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ وہ خداوند کریم سے کیے گئے عہد پر پابندی سے عمل پیرا ہوں اور خداوند کریم کے عہد و پیمان پر ثابت قدم رہیں۔ پہلے خداوند کریم نے اہل کتاب کی عہد شکنی کو یاد دلایا کہ دیکھو ہم نے اہل کتاب سے بھی عہد و پیمان لیا تھا لیکن انہوں نے ہمارے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اور پھر اہل کتاب کے بارے میں خداوند کریم نے ان کو دعوت دی کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر وقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ اے اہل کتاب بے تحقیق تمہاری طرف ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہیں بہت سی وہ باتیں کہ جس کو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر کر دیتا ہے، اور بے تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے عیسائیوں کے عقیدے کی مذمت کی، اور مذمت کرتے ہوئے خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ بس کون ہے کہ اگر خداوند کریم یہ ارادہ کرے کہ جناب عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ گرامی یعنی جناب مریم کو اور جتنے بھی روئے زمین پر جاندار ہیں ان تمام کے تمام کو اگر خداوند کریم ہلاکت کا ارادہ کر لے تو کون ہے کہ جو خداوند کریم کو اس ارادے سے روک سکتا ہے؟ خداوند کریم کے لیے آسمانوں کی ملکیت ہے، زمین کی ملکیت ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے، وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور خداوند کریم ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 40 تک خداوند کریم نے اہل کتاب کو ان کی نافرمانیاں یاد دلائیں، اور خدا نے جو ان پر اپنا کرم اور فضل کیا، اپنا لطف و کرم کیا، وہ ان کو یاد دلایا گیا کہ دیکھو خداوند کریم بار بار تم پر لطف و کرم کرتا رہا اور تم بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 50 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، اہل کتاب کے مقابلے میں پیغمبر کو جو موقف اپنانا چاہیے اس کا بیان ہوا۔ اس کے بعد اہل ایمان کو اس بات کی تنبیہ کرائی گئی کہ وہ ہرگز یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنائیں، اور یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں گے۔ آیت نمبر 55 میں خداوند کریم نے ولایت کو بیان کیا کہ اگر کسی ہستی کو اس پوری کائنات پر مومنین پر ولایت اور حق کے تصرف حاصل ہے تو وہ 3 ہستیاں ہیں۔ وہ ہستیاں کون ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ فقط اور فقط تمہارا سرپرست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ عطا کرتے ہیں حالت رکوع میں۔ مشہور و معروف آیت ہے کہ جس کی شان نزول میں فریقین نے یہ لکھا ہے کہ جب مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مسجد میں حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی کسی فقیر کو دی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ فریقین کی تفاسیر کتابوں میں یہ شان نزول ذکر ہوا ہے۔ بعد کی آیت میں خداوند کریم نے اہل کتاب کی مذمت کی اور ان کے غلط عقیدے پر خط بطلان کھینچا اور ان کو عذاب خدا سے ڈرایا گیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 65 میں اہل کتاب کو یہ خوشخبری اور نوید دی کہ اگر وہ ایمان لے آئیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تو خداوند کریم ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں
اور تقوی اختیار کریں تو ہم ضرور بضرور ان کی برائیوں کا جبران کریں گے، یعنی ان کے گناہوں کو بخش دیں گے اور ان کو باغات میں داخل کریں گے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ مائدہ کی اہم ترین آیت ہے جو کہ آیت نمبر 67 ہے، کہ جس میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ انتہائی اہم ترین آیت ہے کہ جس میں رسول اللہ کو ان کے عہدے سے پکارا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جو کچھ اللہ کی جانب سے آپ پر نازل ہوا ہے اس کو آپ پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، یعنی یہ آخری جو حکم تھا یا جو بھی حکم تھا وہ برابر تھا رسول اللہ کی پوری رسالت کے مقابل میں۔ یعنی رسول اللہ نے جتنی زحمتیں برداشت کی ہیں مکہ اور مدینے میں، مکہ میں جس طریقے سے کفار کی زحمتوں کو برداشت کیا، مدینے میں آنے کے بعد جو ساری کی ساری جنگیں ہوئیں اور جو حکومت قائم ہوئی، کہ یہ ساری کی ساری آپ کی محنت جو آپ نے برداشت کی ہے، یہ تمام کی تمام محنت آپ کی رائے گاہ چلے جائے گی اگر آپ نے اس حکم کو نہیں پہنچایا۔ تو تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کون سا حکم تھا کہ جس کے بلبوتے پر رسول اللہ کی رسالت داؤں پر لگ گئی اور خدا کو ڈراتے ہوئے یہ کہنا پڑا کہ اے رسول اگر آپ نے اس حکم کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کوئی رسالت کا کام انجام نہیں دیا، اور وہ حکم ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں یعنی آیت نمبر 70 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 82 تک خداوند کریم نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا ہے، ان کے کرتوتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے عقائد کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی عہد شکنی کا تذکرہ کیا ہے، اور اس طریقے سے یہ پارہ تقریباً اختتام ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔